ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال الله تعالى في موضع آخر: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. محترم برادران اسلام، عزیز نوجوانان ملت، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پردے کا اہتمام کرنے والی پاک دامن عفت مآب خواتین اسلام، ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں دوبارہ ماہ مبارک اور رحمت والا مہینہ پا کر رب کی بندگی و اطاعت کرنے کا موقع حاصل کیا. اس موقع پر ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کی چھوٹی بڑی ہر عمل کو اللہ تعالی شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ تعالی اس کا بہترین بدلہ
دنیا اور آخرت میں ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ معزز حاضرین، آج کے خطبے کا پیغام یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا، کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ماہ رمضان میں جو موقع دیا، جس موقع سے ہم نے اور آپ نے کما حقہ فائدہ اٹھایا اور رب کی اطاعت و فرما برداری اور رب کی بندگی کرتے ہوئے ہم نے وہ مزہ بھی حاصل کیا، اس سے لطف اندوز بھی ہوئے، اور اللہ کا پیغام ساری امت کے لیے یہی ہے کہ مرتے دم تک رب کی اطاعت، رب کی بندگی، رب کی فرما برداری کرتے رہنا ہے۔ معزز حاضرین، ہمیں روزوں سے تو رخصت مل گئی، ہمیں ماہ رمضان میں فرض روزوں کو ادا کر کے اللہ کا حق تو ادا کیا، لیکن ہمیں رب کی اطاعت و فرما برداری سے ہرگز رخصت نہیں ملی۔ یہ زندگی کی سانسیں جسم کے اندر جب تک ہمارے جان رہے گی رب کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہنا ہے اور کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی کے آخری ایام میں جب بیمار ہو جاتے ہیں، اس کی کیفیت کو ہم اور آپ سمجھنا چاہیے کہ آپ کے لیے جماعت انتظار کر رہی ہے نماز کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بستر پر بیمار پڑے ہوئے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ پانی کا انتظام کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں غسل فرماتے ہیں، اس کے بعد بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو کر مدہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑی دیر بعد آپ کو ہوش آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں ہل صلیت الناس، لوگوں کا کیا حال ہے، کیا لوگوں نے نماز ادا کر لی؟ آپ کو بتایا جاتا ہے نہیں، صحابہ اور جماعت آپ کے منتظر ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پانی منگواتے ہیں، غسل فرماتے ہیں، پھر بھی آپ پر وہ بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، آپ بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ آپ قدم آگے بڑھانا چاہتے ہیں نماز پڑھانے کے واسطے، لیکن آپ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ دوسری مرتبہ بھی اسی طرح ہوا، تیسری مرتبہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان اعلان کیا کہ لوگوں کے عبادت کا کیا حال ہے، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ آپ سے کہا گیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ کے منتظر ہیں۔ پھر آپ پانی منگواتے ہیں، تیسری مرتبہ بھی اسی طرح ہوتا ہے، آپ بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں۔ محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھیے، آپ بیمار ہیں، آپ پر بے ہوشی طاری ہے، لیکن آپ کے دل کے اندر جو درد ہے، جو فکر ہے، اور آپ کی جو طرف ہے کہ آپ جا کر جماعت کو نماز پڑھائے، لیکن آخر کار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ذریعے سے کہلوا بھیجتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو میری جگہ امامت کرانے کے لیے کہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ امامت کرا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت میں تھوڑا سا سدھار آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا سہارا لے کر مسجد پہنچے۔ ایک
عباس رضی اللہ عنہ اور آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سہارے مسجد پہنچتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت جب نماز چل رہی تھی آپ پہنچ کر جماعت کو نماز پڑھاتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی آپ کی اقتداء میں نماز ادا کرتے ہیں۔ اس واقعے سے جو درس اور سبق ہمیں ملتا ہے وہ یہی کہ زندگی کی آخری سانس تک رب کی بندگی کرتے رہنا چاہیے۔ جو زندگی رب کی بندگی سے خالی ہوگی وہ قابل شرمندگی ہوگی۔ جو زندگی رب کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزرے گی وہ قابل تابندگی ہوگی۔ معزز حاضرین، رمضان کا مہینہ آتا رہے گا جاتا رہے گا۔ مہمان رمضان نہیں بلکہ ہم اور آپ مہمان ہیں۔ پتہ نہیں کہ ہماری زندگی کی آخری سانس کب رک جائے اور ہم اللہ کے پیارے ہو جائے۔ تو اسی لیے ہم اور آپ کو رمضان یہ تربیت دیتا ہے، یہ ٹریننگ دیتا ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزاریں۔ آپ قرآن کا مطالعہ کیجیے، احادیث پڑھیے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، عمرہ ہو، ان تمام عبادتوں کا ماحصل تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ لعلکم تتقون، امید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جس بندے نے بھی روزے کا اہتمام کیا ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا۔ رب کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ماہ شوال کے چاند کو دیکھنے کے بعد جب بندے نماز عید الفطر پڑھ کر ادا کر کے فارغ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سارے فرشتوں کے درمیان ہماری مغفرت کا اعلان کرتا ہے۔ یہ کتنی عظیم مرتبت والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا ذکر فرشتوں کے سامنے مغفرت کے اعتبار سے کرتا ہے۔ معزز حاضرین، رمضان میں روزہ رکھتے ہوئے ہم نے صبر و حوصلہ سیکھا۔ رمضان نے ہمیں اس بات کی تربیت اور ٹریننگ دی کہ ہم کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کریں۔ روزہ رکھتے ہوئے ہر بندے نے جھوٹ سے اپنے آپ کو باز رکھا۔ ہر بندے کی خواہش یہی رہی کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ دے، ایک دوسرے کے حق میں کام آئے۔ بھائی چارگی کا ہم نے ہر طرف مظہر دیکھا۔ ہر مسجد کے اندر عبادتوں کا سلسلہ رہا۔ لوگ ذوق در ذوق عبادتیں کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے گناہوں پر نادم ہو کر توبہ کرتے ہوئے رب کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کرنے والوں نے توبہ کیا، استغفار کے ذریعے سے رب کو راضی کیا۔ آپ پڑھیے سورہ نصر اٹھا کر، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آتی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ ذوق در ذوق دین میں داخل ہوتے ہیں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ سب سے آخر میں جو سورت نازل ہوئی وہ یہی سورت ہے، سورہ نصر، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا تعلیم دی؟ صبح و شام اللہ کی تسبیح، تحمید اور اللہ کی پاکیزگی کے ساتھ بندے کو اللہ نے اس بات کی تعلیم دی کہ وہ ہمیشہ استغفار کو لازم پکڑے۔ معزز حاضرین، ہم میں سے کئی لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں تو رب کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہوں، رب میری دعا کب سنے گا، میرے استغفار کو کیسے قبول کر سکتا ہے؟ لیکن
اللہ کا اس فرمان ہر بندے اور بندی کو یاد رکھنا چاہیے. اللہ نے کہا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اعلان کرواتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، تم کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. یہی مغفرت کا پروانہ رمضان ہمارے لیے لے کر آتا ہے. ہر سال ہماری مغفرت کا وعدہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. تو ہم میں سے کئی خوش نصیب بندے ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کے سامنے رب کے سامنے گھٹنے ٹیک کر رب کو راضی کرنے کے لیے کوششیں کی، دعائیں کی، استغفار کیا. امید اور یقین اللہ کے دربار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت کرے گا انشاءاللہ. معزز حاضرین، زیادہ خوش نہ کہتے ہوئے میں اس بات کی طرف رہنمائی کرنا چاہوں گا آج کے اس نوجوان کو جو اپنی جوانی کو داغدار کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے. مومن بھائیوں، ہمیشہ یاد رکھنا تمہاری جوانی کی عبادت اللہ کی نظر میں بہت زیادہ ویلیبل ہے، قیمتی ہے. اس کو سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بروز قیامت جس وقت سورج کی تپش میں لوگ گناہوں کی آلودگیوں کی وجہ سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی قبر تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گردن تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی مکمل پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ چند خوش نصیب بندوں کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جو اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا. سبحان اللہ، ایسی بندگی کرنے والے خوش نصیب ہیں جو اپنی عبادت، جو اپنی جوانی کی قیمتی مرحلے کو اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں. آپ دیکھیے اور ہم ہر دن آئے دن روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں کتنے نوجوان ایسے ہیں جو اپنی جوانی کے قیمتی مرحلے کو برباد کر رہے ہیں. بیجا چیزوں کے استعمال میں، چاہے وہ نشاور چیزیں کیوں نہ ہو، چاہے وہ غلط چیزوں کا استعمال کیوں نہ ہو، چاہے وہ بری صحبت اختیار کر کے کیوں نہ ہو. آج شیطان کا فریب، شیطان کی جال ہر طرف بچھی ہوئی ہے. شیطان اپنی طرف خاص طور پر نوجوان کو اپنا نشانہ بناتا ہے. اسی لیے ہم اپنی جوانی کی قیمتی عمر کو برباد نہ کریں. ہمیشہ یاد رکھیں بزرگی میں جو عبادت کی جاتی ہے، بڑھاپے میں جو عبادت ہو جاتی ہے، اس عبادت سے بڑھ کر اللہ کے پاس نوجوانی کی عبادت بہت زیادہ قیمتی ہے. اس کو سمجھنا چاہیے. چاہے وہ ماں اور بہنیں کیوں نہ ہو، اگر نوجوان لڑکی ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی وہ عزت کی، آبرو کی، عصمت کی حفاظت کرنا چاہیے. کیونکہ اکثر فتنہ شیطان کی طرف سے جو آتا ہے وہ خواتین کے ذریعے سے ہوتا ہے. وہ نشانہ بناتا ہے تاکہ وہ اس کا شکار ہو جائے اور اپنی جوانی کو برباد کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے لیے جنت کے جس دروازے سے چاہے داخلہ نصیب فرمائے. وہ کون سی خوش نصیب خواتین ہیں؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا صلت المرأة خمسها، کہ جب عورت 5 وقت کی نمازیں پڑھ لے، وصامت شہرها، ماہ رمضان کو پا کر مکمل روزوں کا اہتمام کر لے، واطاعت زوجها، اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، وحفظت فرجها، اپنے
शर्मगाहों की हिफाजत कर ले, तो ऐसी औरतों से, ऐसी खवातीन से अल्लाह कहेगा कि जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे तुम दाखिल हो जाओ। वो खुश नसीब खवातीन है जो इन बातों पर अमल करती है, अल्लाह के नबी के पैगामात को अपने सामने रखते हुए अमल करती है। मोहतरम बरादरान इस्लाम और खवातीन इस्लाम, हम और आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि हर आन और हर कदम हमसे गुनाहों का सुदूर होता रहता है। अल्लाह ताला फरमाता है क़द अफ़लह मन तज़क्का। पहली रकात में हमने सूरह आला पढ़ा जिसके अंदर ये आयतें होती है, क़द अफ़लह मन तज़क्का। हकीकत में वो आदमी कामयाब हुआ जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया, अपने नफ्स को पाक किया। नफ्स को पाक करना ये है कि गुनाहों से और बेजा रुतूबत वाली चीजों से, कीना, कपट, कदूरत, हसद और बुरे अवसाफ से अपने दिल को पाक करना। वैसे तो इंसान का जाहिर पाक साफ रहता है, लेकिन सबसे जो मतलूब चीज होती है वो दिल की सफाई। दिल की सफाई आज हमें यहीं से तय करके उठना है कि हम यहाँ से जाने के बाद एक दूसरे के साथ, मिलनसारी के साथ, मोहब्बत और उल्फत के साथ जिंदगी गुजारेंगे, भाईचारगी का हक अदा करेंगे, रिश्तेदारी का हक अदा करेंगे। अल्लाह ने कहा रमजान में इंसान जहां अल्लाह का हक अदा करता है, अल्लाह ताला बंदों को बंदे के हुकूक अदा करने का भी तालीम और तरबियत देता है। वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैआ वबिलवालिदैनि इहसाना वबिधिल कुर्बा वल्यतामा वल्मसाकीन वलजारि धिल कुर्बा वलजारिल जुनुब वस्साहिबि बिलजंबि वब्निस सबील वमा मलकत अयमानुकुम। ये तमाम तालीमात हम और आपके लिए अल्लाह ने दी है। अलगर्ज खुलासा कलाम यही है कि रमजान का ये एक महीना 11 महीनों के लिए ट्रेनिंग वाला बनकर आया है, जिसमें हम और आप इस बात का खास ख्याल रखें कि यही तालीम और तरबियत, यही तालीम और ताल्लुम हमारे बाबा की जिंदगी में भी हो। हमारी जिंदगी ऐसी हो कि हर महीना रमजान जैसे गुजरे तो यकीन मानिए हमारी मौत ईद जैसी हो जाएगी। और एक अहम बात कहकर अपनी बात को खत्म करता, जो जैसे ही हम माह शव्वाल में दाखिल होते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये भी है, मन साम रमज़ान थुम्मा अत्बअहु सित्तन मिन शव्वाल कान कसियाम अद-दहर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हदीस में फरमाते हैं, जिस बंदे ने रोजा रखा, रमजान के रोजों का एहतमाम करने के बाद शव्वाल के 6 रोजे रखे, अल्लाह ताला उसको साल भर के रोजे रखने का सवाब देता। कितनी बड़ी खुश नसीबी की बात। अगर चाहे तो वो रोजे हम कल से रख सकते हैं, 6 रोजे लगातार रख सकते हैं, या अगर कोई मुकम्मल महीने में रखना चाहे, इस बात की भी हमें इजाजत मिलती है। अल्लाह ताला से आखिर में दुआ करते हैं, मैं यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों से दरख्वास्त करूंगा, माँ और बहनों से भी दरख्वास्त करूंगा कि वो दुआओं में शामिल हो जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इबादतों को कबूल फरमाए। ऐ अल्लाह तेरे बारगाह में हम हाथ फैलाए हुए दुआ कर रहे हैं, अल्लाह हमने इस माह रमजान में तेरी खातिर रोजों को रखा, अल्लाह तेरी खातिर हमने भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त किया, अल्लाह तो उसको कबूल फरमा। अल्लाह हम में से हर एक ने रोजे का एहतमाम किया है, अल्लाह तेरी खातिर इखलास के साथ हमने रोजा रखा, अल्लाह तो अपने फजल और करम से उसको कबूल फरमा। अल्लाह हमने तेरी खातिर रात में क़ियामुल लैल और तरावीह की नमाज का एहतमाम किया, अल्लाह तो अपने फजल से उसको कबूल फरमा। अल्लाह हम में से बच्चों ने भी, बुजुर्गों ने भी रोजों का एहतमाम किया है, अपनी बीमारी पर काबू रखते हुए तेरी खातिर अल्लाह हमने रोजों का एहतमाम किया, अल्लाह तो अपने फजल और करम से उसको कबूल फरमा। अल्लाह इस माह मुबारक के अंदर कई लोगों ने मस्जिद की खिदमतें सरंजाम दी,
اے اللہ ان تمام لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرما، ان تمام لوگوں کی جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم میں سے کئی لوگوں نے اس ماہ کے اندر صدقہ و خیرات، زکوٰۃ اور عمرہ جیسے عظیم فریضے کو سر انجام دیا ہے، اے اللہ اس کو قبول فرما۔ جانے انجانے میں